اچھا جی، معاشی ترقی اور قرض سے چھٹکارا آپ نے، یہ ہمارا سوک سیکنڈ ایئر کا ٹاپک ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیز فرام ڈیٹ۔ یہ لفظ ڈیٹ ہے، ڈیبٹ اس کو نہیں پڑھتے ہیں، ڈیٹ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان یہ دیکھیں جی، اس وقت آپ دیکھیں پاکستان قرض میں جکڑا ہوا ہے، یعنی بری طرح دلدل میں پھنس گیا ہے، اور پاکستان کے پاس قرض کو واپس کرنے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو معاشی ترقی کر کے اور بہترین منصوبہ بندی سے پاکستان قرض سے چھٹکارا حاصل کر کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا اقدامات، یہ میں نے آپ کو پوائنٹس لکھائے ہیں۔ پہلا کیا کیا کرنے چاہیے کہ پاکستان معاشی ترقی کرے اور قرض سے بھی چھٹکارا مل جائے۔ پہلا یہ درآمدات میں کمی۔ دیکھیں پاکستان کے اکثر جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، وہ پاکستانی چیزیں پہننا بھی پسند نہیں کرتے، کھانا بھی پسند نہیں کرتے، بلڈنگ میٹیریل بھی باہر سے منگواتے ہیں، جس کا پاکستان کی اکانومی پر بڑا پریشر پڑتا ہے۔ اس لیے درآمدات جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، گورنمنٹ کو بھی ایسے اقدامات کرنے چاہیے، اور جس کی وجہ سے درآمدات میں کمی آئے، برآمدات بڑھ جائیں، تو اس سے پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک ہوں گے اور قرض بھی اس سے ختم ہو سکتا ہے، تجارتی خسارہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے ملکی اشیاء کو ترجیح دیں۔ دیکھیں ہم ملک کے اندر ہمارے کپڑا بھی بنتا ہے، ہر چیز بنتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں جی، یہ فلاں ملک کی ہے، ان کو ہم پسند کرتے ہیں، بلکہ ملکی اشیاء کو آپ ترجیح دیں گے تو اس سے زر معاملہ آپ کا جو ہے بڑھے گا اور ڈالر پہ بھی پریشر نہیں پڑے گا۔ پھر زرعی ترقی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے پاکستان اپنی بنجر زمینوں کو آباد کر سکتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے آج کل دیکھیں جی، یہ بایو ٹیکنالوجی کے میدان میں بہترین قسم کے جانور اور اسی طرح مرغیاں اور اچھی اچھی فصلیں آ گئی ہیں، ان کو پاکستان کے سائنسدان جو ہیں استعمال کریں، استعمال میں لائیں، بہتر منصوبہ بندی کریں، اور اس طرح ملک کی جب پیداوار بڑھے گی۔ ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں گندم کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آٹا اتنا زیادہ کیوں مہنگا ہوا ہے، گندم کم ہے، تو اس نے کہا جی روس سے، یا آج کل روس اور اس یوکرائن کی جو جنگ ہے اس وجہ سے بھی، یوکرائن دنیا میں بہت زیادہ گندم پیدا کرتا تھا اور پاکستان بھی منگواتا تھا اور سستی گندم ہوتی تھی، تو آج جنگ کی وجہ سے غلہ جو ہے بہت زیادہ مہنگا ہوا ہے۔ تو پاکستان زرعی طور پر ترقی کر کے پرانے طریقوں کو ختم کر کے نئے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنی یہ زرعی پیداوار بڑھا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح بیرونی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی۔ بیرونی سرمایہ کار جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، فیکٹریاں قائم کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح زرعی میدان میں آنا چاہتے ہیں یا اور کسی بھی، تو ان کو ترغیب دے کر اور مراد دے کر یہاں صنعتیں لگا کر معاشی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے، اور قرض میں بھی کمی اس سے لائی جا سکتی ہے جب باہر کے ملک آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے۔ پھر قومی بچت، فضول خرچی سے اجتناب کر کے اور فضول کاموں میں پیسہ ضائع نہ کر کے بھی معاشی ترقی کی جا سکتی ہے، اور اس سے بھی قرض میں کمی آ جا سکتی ہے۔ یعنی قومی سطح پر لوگ بچت کریں، خوراک ضائع نہ کریں، پیسہ ضائع نہ کریں، اچھی سوچ رکھیں کہ ہم کہاں کہاں بچت کر سکتے ہیں۔ پھر بدعنوانی کا خاتمہ۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بدعنوانی ہوتی ہے، دفتروں میں بھی، مختلف محکموں میں بھی، اس کو ختم کریں تو اس سے بھی لوگوں کو بار بار دفتروں کو نہ جانا پڑے، کرایہ نہ خرچ کرنا پڑے، ہر چیز میں میرٹ ہو، تو اس سے بھی ملک ترقی کرتا ہے، اور یہ جو قرض ہے اس کی دلدل سے بھی نکلا جا سکتا ہے۔ بہتر منصوبہ بندی، بہترین منصوبہ بندی کریں کہ بھائی ہم فیوچر میں ہمیں کتنے مکانوں کی ضرورت ہوگی، فیوچر میں ہمیں خوراک کی کتنی ضرورت ہوگی، ہمیں جنگلات کتنے چاہیے، ہمیں کیا چیز کیا، یعنی اچھی منصوبہ بندی کر کے معاشی ترقی کی جا سکتی ہے اور قرض سے بھی اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ پاکستان کو پتہ ہو کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ پھر فنی تعلیم، دیکھیں ہم عام تعلیم حاصل کرتے ہیں، فنی تعلیم کی یہاں کمی ہے۔ لوگ جو ہے فیکٹریوں میں کام کریں، صنعتیں چلانے کا ان کے پاس ڈپلومہ ہو، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کریں، اسی طرح زرعی تعلیم حاصل کریں، پھر اسی طرح یہ دوسرا ہارٹیکلچر ہے، باغبانی ہے، اور یہ مویشی لائیو اسٹاک ہے، اس کی اچھی معلومات ہو، بیماریاں جانوروں کو کیسے لگتی ہیں، یہ ساری یعنی فنی لوگ آپ کے پاس ہوں جو بہترین کام کر سکتے ہیں اور آپ کی صنعت آگے بڑھ سکتی ہے۔ پھر ہے قانون سازی۔
पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से उस तरह की कानून साजी नहीं हुई है कि सरमायाकारों को जो है तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये कब्ज़ा गिरोह माफिया, मुख्तलिफ माफिया जो है इनको ख़त्म करके कानून साजी की जाए और सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो इससे भी मुल्क तरक्की करता है। फिर इंसाफ की फराहमी और खास कर रूल ऑफ लॉ जो होता है, इसमें यानी मुल्क के अंदर इंसाफ हो और सस्ता इंसाफ हो, इंसाफ सब के लिए एक जैसा हो, तो इससे भी मुल्क आगे बढ़ता है, क्योंकि लोग मेहनत से काम करते हैं, टेंशन नहीं होती है, तो इससे भी तरक्की होती है और कर्ज से छुटकारे में भी काफ़ी मदद मिलती है। अब इसका खुलासा ये है कि दरआमदात में आप कमी लाएं, बरामदात में इजाफा करें, बेहतर कानून साजी करें, माशरे को करप्शन से पाक करें, बेहतर मनसूबा बंदी करें और फनी तालीम आम करके माशी तौर पर मुल्क जो है तरक्की करेगा। और जब मुल्क तरक्की करेगा, आपको बैरूनी इमदाद या बैरूनी कर्जों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, माशी तरक्की और कर्ज से छुटकारा। तो ये इसके मेन पॉइंट मैंने आपको बताए, आप इन पॉइंट्स को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये है आज का हमारा सबक।